نہیں دیتے. تو سکرات کی کیا مجال کہ سرکار کو یوں تکلیف دے جیسے عام امتی کو تکلیف دی جاتی ہے. تو اب دیکھیے آئی اسی طرح میں آتا ہوں. اہل بیت بیٹھے ہیں، سرکار کی ازواج بیٹھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہیں. فرمایا ایتونی بقرطاس، میرے پاس رجسٹر لاؤ، یا ایتونی بکتاب، میرے پاس کتاب لاؤ کہ میں تمہیں کچھ تحریر کر کے دوں، میں یعنی تاکہ میرے جانے کے بعد تم آپس میں گمراہ نہ ہو جانا. اب یہاں صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہوا محبت والا، ٹولیاں دو بن گئی. بعض صحابہ نے کہا کہ بھئی سرکار کی حالت بڑی علیل ہے، نبی پاک علیہ السلام بہت بیمار ہیں، اب کتاب لا کے دو گے سرکار لکھیں گے، اٹھنا پڑے گا، مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، حضور کو کتاب پیش نہ کی جائے، کوئی کاپی رجسٹر نہ لا کے دیا جائے جن سرکار والوں کو تکلیف ہو. اور بعض جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جملہ چونکہ سرکار کی زبان مبارک سے نکل چکا ہے، اور فتبعونی، قرآن فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو. اب پیروی لازم ہو چکی، جب حضور نے فرما دیا لاؤ تو پھر پیش کرو. پھر کیا کرو بولیے؟ پیش کریے. اب اہل بیت میں کون سے؟ سرکار کے چچا حضرت عباس، وہ فرما رہے تھے کہ لاؤ، اور حضور مولا علی شیر خدا فرما رہے تھے نہیں لاؤ. کیا فرما رہے تھے؟ اونچا بولو، کیا فرما رہے تھے؟ ابھی نہیں لاؤ، ابھی چونکہ حالت بڑی علیل ہے، ابھی نہیں لاؤ. تو لہذا اس طرح حضرت عباس فرما رہے کہ لاؤ تاکہ حضور کچھ لکھیں، اور حضور مولا علی شیر خدا فرماتے کہ نہیں لاؤ. اب یہ دو ٹولیاں ہو گئی. تو اب یہ یاد رکھی یہاں پہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ شور و غل زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی ہو سکتی تھی کہ حضور جلوہ گر ہیں اور آپس کے اندر گفتگو شروع ہوگی، بعض کہتے ہیں لاؤ، بعض کہتے ہیں نہ لاؤ. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضور مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ آپ پیچھے ہٹیں، اور ابھی ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی کوئی کتاب نہیں لائیں گے، ایسا کوئی رجسٹر، کوئی کاپی نہیں لائیں گے کہ جس پہ سرکار تحریر فرمائے. جب نبی پاک علیہ السلام صحت یاب ہو جائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، پھر جو چاہے لکھ دے. چونکہ ابھی تکلیف میں ہیں، ابھی علیل ہیں، ابھی بیماری ہے، تو لہٰذا ابھی نبی پاک علیہ السلام کو ہم مشقت میں نہیں ڈالیں گے، مشقت میں نہیں ڈالیں گے. اور عمر فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. کیا عرض کیا؟ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اب یہ پس منظر میں نے آپ کو بیان کر دیا مختصر کر کے. اب اس پہ بد مذہب جو اعتراض کرتے ہیں اب میں وہ اعتراض ان کے ذکر کر کے پھر اس کا جواب دوں گا. کیا پتہ آپ کو بھی پکڑ لیں. وہ محرم کے مہینے میں بہت زیادہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو معاذ اللہ، باقاعدہ صحابہ کا نام لے کہ ان کو گالیاں، ان کو لعنتیں دی جاتی ہیں، اپنا ایمان برباد کر کے ضائع کر دیتے ہیں. پس منظر جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو لہٰذا کچھ بھولے والے سنی نیوٹرل جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ ان کے ورغلانے سے بہک جاتے ہیں، اور پھر وہی لباس پہنتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. جمعہ ادھر پڑھیں گے، بیان ہمارا سنیں گے، لیکن وہ 10 دن مخصوص ان کو اپنے دے دیتے ہیں. بھئی کیا یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ یہ اہل بیت کی محبت نہیں. سنی 10 دن نہیں کرتا بلکہ پوری زندگی اہل بیت کی غلامی کرتا ہے. یہ محبت کا نام ہے. 10 دن محبت تھوڑی ہوتی ہے، ساری زندگی محبت اہل بیت کی دل میں قائم ہے، اور یہ واجب ہے. اہل بیت سے محبت واجب ہے، فرض ہے. اللہ نے قرآن میں فرض فرمایا. حضور نے فرمایا تو قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب فرماؤ ان کو فرما دو میں تم سے کسی اجرت کو نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو اہل بیت سے محبت کو مانگتا ہوں. مجھے دینا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو. تو یہ تو واجب اور فرض اور ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ جمعرات کا دن تھا. کون سا دن تھا بولیے؟ یوم الخمیس. وما یوم الخمیس، کہتے ہیں جمعرات کا دن کون سے؟ وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ، کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض سخت ہو گیا. تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا جمعرات کا دن تھا کہ میرے پاس کتاب لاؤ. اور آپ کو پتہ وصال مبارک کب ہوا ہے؟ پیر شریف کو کب ہوا ہے؟ اب جمعرات کو بیمار ہوئے، جمعرات کو فرمایا جمعہ ہفتہ اتوار، بیچ میں کتنے دن آگے؟ 3 دن. ان 3 دنوں میں سرکار کی جو حالت تھی وہ جمعرات کی بنسبت نارمل ہو گئی تھی، یعنی کافی بہتر ہو گئے تھے. اب وہ اگر اتنا ہی ضروری فرمان تھا تو نبی پاک علیہ السلام بعد میں لکھوا دیتا، لیکن نہیں لکھوایا، بعد میں نہیں لکھوایا.